نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ مزمل کا خلاصہ چل رہا ہے. اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 10 حکم ہیں جن پر عمل کر لینے سے آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے. ان حکموں میں سے ایک حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو اسی کے ضمن میں مسائل نماز سے متعلق بات چل رہی تھی. یہ نماز وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی ہے، اور قرآن مجید میں تاکید فرمائی کہ ہماری مدد لینی ہو تو نماز کے ذریعے لے لو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد لینی ہے تو نماز پڑھ لو. نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے مسئلے حل کروا لو. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 2 عمل، ایک صبر اور ایک نماز، یہ 2 عمل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچ لیتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جائے بس اس کے سارے کام بن جاتا ہے. تو آج ہم نے نماز کو سمجھا نہیں، نماز کو سیکھا بھی نہیں. تو کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں تو مسائل کو سیکھے بغیر پڑھتے ہیں. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز ہو جاتی ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں جو یہ عمل اس وقت کر رہا ہوں نماز کے اندر، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے.
نماز پوری ہوگی۔ کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ التحیات پڑھ رہے ہیں، اس کا درجہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مکروہ ہے، کیا درجہ ہے؟ تو بہت سے نمازیوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ وہی سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، وہی اس کا درجہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا؟ یہ جو 3 دفعہ پڑھتے ہیں یہ مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا درجہ ہے؟ کوئی 4 دفعہ پڑھ لے، کوئی 2 دفعہ پڑھ لے، کوئی نہ پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہمیں علم نہیں، نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھے، رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی، سنت چھوڑ دی اس نے۔ مگر یہ تو معلوم ہو کہ واقعی نماز ہو گئی اور اس نے سنت چھوڑی ہے۔ کس موقع پر ہمیں یہ چھوڑنی ہے؟ بعض موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں سبحان ربی العظیم بھی پڑھنا چھوڑنا پڑے گا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں پڑھیں گے، نہیں چھوڑیں گے اس سنت کو تو نمازیں چلی جائے گی۔ مثلاً عصر کی نماز کا وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا، غروب آفتاب ہونے کو ہے، 3 منٹ رہ گئے غروب آفتاب ہونے میں، تو اب یہ آدمی کیا کرے؟ جلدی جلدی 4 رکعت پڑھے، 2-2.5 منٹ کے اندر 4 عصر کی فرض پڑھ لے۔ اب وہ کیسے پڑھے گا کہ اس نماز کے اندر صرف فرض ادا کرے، واجب ادا کرے؟ اس لیے کہ اگر وہ پڑھنے لگے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، تو نماز ہی اس کی قضا ہو جائے گی، نماز ہی قضا ہو جائے گی، ادا نہیں رہے گی۔ اور کبھی ایسا بھی ہے ہوگا کہ بھئی سفر کی حالت میں ہے اور ریل نے اپنا وhistle بجا دیا اور یہ کہے کہ بھئی میں تو سبحان ربی العظیم بھی 3 دفعہ پڑھوں گا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی 3 دفعہ پڑھوں گا، تو ریل گاڑی نکل جائے گی۔ اب اس موقع پر اسے جلدی جلدی نماز پوری پڑھنی ہے ورنہ ریل ہی نکل جائے گی، اور نہیں کرے گا تو نماز توڑے گا۔ اگر ریل نے چلنا شروع کر دیا تو یہ نماز توڑ دے گا۔ اب نماز بھی نہیں توڑنی کہ لا تبطلوا اعمالکم، مستقل شریعت کا حکم ہے کہ جو عمل شروع کرو پھر اسے توڑو نہیں، اور یہ توڑ رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی نماز پوری پڑھے۔ تو ایک موقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حج کا موقع تھا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا امام بنا دیا۔ کوئی نماز تھی اور وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا نماز کا کے قضا ہونے میں، پانی وانی نہیں مل سکا تھا، تو پانی جب ملا تو نماز کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا امام کے نماز کے لیے آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھو۔ انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھائی اور فرض واجب ادا کیے، سنتیں ساری چھوڑ دی اور وقت کے اندر اندر سلام پھیر دیا۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج میرا یوسف فقیہ ہو گیا، یعنی اس کو فقاہت حاصل ہو گئی، دین کی فہم اور سمجھ حاصل ہو گئی کہ کس موقع پر نماز جلدی جلدی پڑھنی اور کون سا موقع ہے کہ نماز آہستہ پڑھنی۔ فجر کا وقت ہے، اب 2 منٹ رہ گئے نماز میں، طلوع آفتاب ہونے والا ہے، تو اگر اس نے جلدی سے نماز جلدی جلدی نہ پڑھی، یہ کہ میں تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھوں گا، ثنا بھی پڑھوں گا، تعوذ بھی پڑھوں گا، تسمیہ بھی پڑھوں گا، اب یہ کئی بھائی میں نماز میں ضروری ہوتے ہیں لہٰذا یہ چیزیں تو پڑھنی ہے، سنت کیسے چھوڑوں؟ اگر یہ اس طرح نماز پڑھے گا تو 2 رکعت میں 4-5 منٹ لگیں گے اور رہ گئے 2 منٹ، اور 2 منٹ میں اسے نماز پوری کرنی ہے ورنہ نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اب اگر آدمی کو معلوم ہوگا کہ کون سی چیزیں نماز میں ضروری ہیں جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ وقت ضرورت اسے چھوڑا جا سکتا ہے،
کہ اگر اسے نہ چھوڑیں گے تو نماز ہی خطرے میں چلی جائے گی، نماز ہی قضا ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کے مسائل کو سیکھنا یہ لازم اور ضروری ہے، بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، کہ کس موقع پر نماز جلدی پڑھیں گے، کس موقع پر آہستہ اطمینان سے پڑھیں گے، کہ بعد تعدیل ارکان، ہر رکن کو اچھی طرح ادا کرنا، اطمینان سے پڑھنا کس موقع پر ضروری ہے، تو کس موقع پر جلدی جلدی پڑھنا ضروری ہے۔ تو اب کیا ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے تو جہاں اطمینان سے پڑھنا ہے، خوب وقت وسیع ہے، پھر بھی جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جہاں وقت قلیل ہے وہاں ہم سب سنتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی سنتیں کیسے چھوڑ دیں، نماز سبحان ربی العظیم کیسے چھوڑ دیں، سبحان ربی الاعلیٰ کیسے چھوڑ دیں، ثنا کیسے چھوڑ دیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جہاں ضروری ہے وہاں ضروری نہیں سمجھتے، یعنی جلدی جلدی نماز عام حالات میں پڑھ لیتے ہیں، اور جہاں ان کو چھوڑنا چاہیے تھا وہاں ہم پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، اور نماز بعض اوقات قضا ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے ان مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو فرائض کا مذاکرہ تو ہوا تھا، اب ہم یوں چلتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہماری نماز میں جو جو رکن، جو جو عمل، جو جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں ان کا حکم کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ بات بتلائی تھی کہ نیت کرنا تو فرض ہے۔ آپ فرض کیجئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 4 فرض اکیلا پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا۔ تو دیکھیے اب ایک آدمی آیا، اس نے نماز کی نیت کی، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب یہ جو اتنی لمبی نیت کی ہے، ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، بس یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ظہر کے 4 فرض پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اتنی مختصر بھی ہو سکتی ہے۔ منہ تو کعبے کی طرف ہے ہی، ویسے نماز ہے ہی اللہ کے لیے، مگر ان الفاظ کو کہہ لینے کی بھی گنجائش ہے، یہ نہیں کہ یہ نہ کہیں، کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو ہم لمبی سی نیت کرتے ہیں۔ اس لمبی سی نیت میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے رکوع سے، ہماری نیت ہی پوری نہیں ہوتی، 1 رکعت نکل جاتی ہے نیت، اس طرح الفاظ لمبے کرنے کے چکر میں 1 رکعت نکل جاتی ہے ہماری۔ تو اب مختصر الفاظ بھی سامنے آ گئے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی فرض اللہ، تو یہ نیت تو فرض ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہنا یہ بھی فرض ہے، مگر اللہ اکبر کا جو جملہ ہے، یہ جو ہم نے کہا یہ واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض، اور تکبیر تحریمہ کے لیے جو جملہ ہم نکال رہے ہیں زبان سے اللہ اکبر کا، یہ واجب۔ تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو اللہ اکبر کہا، اس لفظ سے میں نے فرض بھی ادا کیا، واجب بھی ادا کیا، تکبیر تحریمہ کا فرض بھی ادا ہو گیا اور ایک واجب بھی نماز کا ادا ہو گیا۔ ایک فرض ادا کر لینا، ایک واجب ادا کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یعنی اللہ کا حکم تھا، اس نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ اب ایک نماز میں کتنے سارے فرض ہیں، کتنے سارے واجب ہیں۔ اب آدمی سارے فرض اور سارے واجب ایک نماز میں ادا کر کے جا رہا ہے، تو کیا کچھ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ اور جس نے نماز نہیں پڑھی، بتائیے اس نے کتنے سارے حکم کو توڑا، شاید ایک فرض نماز چھوڑ دی، ایک فرض نماز تو چھوڑی، مگر اس فرض کے اندر کتنے فرض تھے، اس فرض کے اندر کتنے واجب تھے، وہ بھی سب چھوڑ کے چلا گیا بیچارہ۔ یعنی اس نے، جس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے اتنے سارے فرض چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک فرض نہیں چھوڑا، اس فرض کے ضمن میں اتنے سارے فرائض چھوڑ دیے، اور جس نے ادا کی، بتائیے اللہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوں گے، کیسی اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، تو یہ بندے نے اللہ کا کتنے سارے فرائض ادا کر دیے، کتنے سارے واجبات ادا کر دیے 4 رکعت کے اندر۔ تو اب تکبیر تحریمہ کہا تو اس سے فرض بھی ادا ہوا، واجب بھی ادا ہوا۔
اسی طرح اب اس نے ہاتھ اٹھائے. اس نے جو ہاتھ اٹھائے یہ کس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں یہ بھی سیکھنا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ پہلے اٹھائے اللہ اکبر بعد میں کہے. ہاتھ پہلے اٹھائے اور اللہ اکبر بعد میں کہے. ہاتھ پہلے اٹھانا یہ نفی ہے کہ بھئی ہر چیز سے اعلان برات کرتا ہوں, ہر چیز سے اعلان برات کرتا ہوں, یہ نفی. اور اللہ اکبر اللہ کا اس بات کرتا ہوں یہ اس بات میں. تو نفی مقدم ہوتی ہے, اس بات مؤخر ہوتا ہے. جیسے کلمے میں لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں, نفی پہلے اس بات بعد میں. سارے معبودان باطلہ کی نفی پہلے اور اللہ کا اس بات پھر بعد میں. تو ایسے ہی جب ہاتھ اٹھا لیے یہ نفی ہو گئی, ساری چیزوں کی بڑائی سے نفی ہو گئی, اور اللہ اکبر سے اللہ کی کبریائی کا اس بات ہوگی. تو ہاتھ پہلے اٹھیں گے یہ سنت عمل. دیکھیے ترتیب چل رہی ہے. تکبیر تحریمہ فرض, لفظ اللہ اکبر کہنا واجب, اور ہاتھ اٹھانا یہ سنت. اور پھر ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں یہ سیکھنا مستقل. اس ایک ہاتھ اٹھانے میں کئی سنتیں ادا ہو رہی ہیں, کئی حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے. جو نماز اتنی قیمتی ہے ایسے ہی تھوڑی قیمتی ہے, ایک نماز میں کئی حدیثوں پر عمل کر لیا آپ نے. جب سلام پھیر کر آدمی فارغ ہوا تو اللہ کے محبوب کی کتنی حدیثوں پر عمل ہو گیا, اور اللہ کے کتنے حکموں فرض اور واجب پر عمل ہو گیا. تو اب جو بندہ اتنے سارے فرض واجب اور احادیث موافقہ پر عمل کر لے تو اللہ کی رحمتیں کتنی برسیں گی. ویسے اللہ اس سے راضی ہوں گے, اتنی اس پر رحمتیں برسیں گی, کیسی اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی. مگر جب استحضار ہوگا تو ملے گا. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں مجھے مل کیا رہا ہے. تو یہ ہوگا کہ ایک آدمی, بارش تو برستی ہے, اب ایک آدمی کیا ہے کہ بارش کے اندر بالٹی تو لے کر گیا ہے مگر نیچے سوراخ ہے بالٹی میں. تو بارش تو آئی ہے مگر چونکہ اس کی بالٹی میں سوراخ ہیں, اس کو پتا بھی نہیں کہ میری بالٹی میں سوراخ ہے. تو لہذا رحمت آئی اور بارش آئی, بالٹی نہیں بھری اور وہ کورا کا کورا خالی بالٹی لے کے چلا گیا. تو یہی حال ہمارا ہے. جب آدمی اس تصور اور تخیل سے نماز پڑھے تو بتائیے کتنی رحمتیں برسیں گی. گویا وہ جس کو یہ پتا ہو کہ میری بالٹی میں سوراخ ہے وہ سارے سوراخ بند کر دے, پھر دیکھیے اس کی بالٹی بھر جائے. تو جب آدمی یہ علم سیکھ لے کہ بھئی میں جو عمل کر رہا ہوں یہ سنت ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, تو اللہ کی رحمت برسنے لگے گی. پھر جب یہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے اتنے سارے آپ کے فرض ادا کر دیا آپ کی توفیق سے, اتنے سارے واجب ادا ہو گئے, اتنی ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا, یا اللہ آپ اس کو قبول فرما دیجیے, یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا. پھر دیکھیے کیسی رحمتیں برسیں. مگر چونکہ غفلت ہمارے دلوں میں اتنی ساری ہو گئی کہ حکم تو پورا کر رہے ہیں مگر پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں, کیا کچھ ہمیں مل رہا ہے کچھ پتہ نہیں, اسی لیے ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے تھوڑی سی توجہ کر لیں. تو صحابہ نے کیا کیا, صحابہ کو کیسے نماز کی حقیقت مل گئی, تو انہیں پتہ تھا کہ ہر عمل کا درجہ کیا ہے, لہذا بس وہ تخیل میں جنت میں ہی پہنچ جاتے تھے, نماز کے اندر جنت میں, کیونکہ تخیل ایسا تھا ان کا. تو بہرحال اب ہاتھ اٹھائے یہ سنت عمل ہو گیا. پھر کہاں تک ہاتھ اٹھانے یہ مستقل سیکھنا. تو ہاتھ اٹھائے یہ سنت. اس کے بعد پھر اب ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اب ہم ہاتھ باندھیں گے ناک کے نیچے. تو یہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا مستقل سنت, ایک اور سنت پر عمل ہوا. تو تکبیر تحریمہ فرض, لفظ اللہ اکبر واجب, پھر ہاتھ اٹھانا سنت, پھر ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھنا یہ ایک اور سنت, پھر ہاتھوں کا حلقہ بنا کر کس طرح ہاتھ باندھنا. اس ہاتھ باندھنے میں 3 حدیثوں پر عمل ہوتا ہے, یہ مستقل عمل. اب یہاں اس کے بعد اب ثنا پڑھنے کی باری آ رہی ہے. اس دوران نگاہ کہاں ہو, اس دوران نگاہ سجدے کی جگہ ہو. اب نگاہ کا استعمال ہی بتا دیا, یہ مستحب عمل ہے.
تو نگاہ کا استعمال کہ نگاہ کہاں ہو یہ مستحب، اور باقی ساری سنتیں۔ اس کے بعد اب ثنا پڑھی، ثنا کا پڑھنا سنت، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو ہم نے پڑھی ثنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اور سنت کو بلا ضرورت چھوڑ دینا یہ گناہ ہے۔ بلا ضرورت چھوڑ دیں گے ثنا مکروہ ہو جائے گا، نماز مکروہ ہوگی۔ سنت کو، نماز کے سنتوں کو بلا عذر چھوڑ دینا، بلا ضرورت چھوڑ دینا، پڑھتا ہی نہیں ثنا، بس آیا اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ شروع کر دی، ثنا نہیں پڑھی۔ بھائی کیوں نہیں پڑھی؟ بھائی سنت ہے، جلدی ہے، مجھے جلدی جانا تھا۔ بھائی ہر جگہ تھوڑی سنت چھوڑیں گے، بہت مجبوری ہے تو سنت چھوڑیں گے۔ تو اب ثنا پڑھنا سنت، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت۔ اب دیکھیے اتنی ساری سنتیں جمع ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب، امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے تو خاموش رہیں گے۔ اب یہ ہم نے بتایا تھا اپنی نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز اس نے شروع کی ہے، تو اتنی ساری سنتوں پر عمل ہو گیا۔ اب اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ثنا پڑھی یہ سنت، اعوذ باللہ پڑھی یہ سنت، بسم اللہ پڑھی یہ سنت، اور اب سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے، اب واجب آ رہا ہے۔ اب یہ میں واجب عمل کرنے چلا اور واجب پڑھ لیا، جیسے ہی واجب پورا ہوا آمین کہنا سنت، یہ آہستہ آواز میں ہوگی، اگر امام بھی پڑھے تو آہستہ، مقتدی بھی کہے آہستہ۔ تو اب آمین کہنا یہ بھی سنت، اور آہستہ کہنا یہ مستقل سنت، آہستہ پڑھنا بھی سنت، یہ دو سنتیں جمع ہو گئی۔ تو آمین اور پڑھ لی۔ اس کے بعد اب دوسری صورت ملانا یہ بھی واجب، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور دوسری صورت ملانا یہ بھی واجب، اور مطلق قرأت کرنا یہ فرض۔ تو جب دو واجب ادا ہو رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، پھر صورت ملانا واجب، یہ دو واجبوں کے اندر فرض بھی ادا ہو گیا، قرأت کا جو فرض تھا وہ بھی ادا ہو گیا۔ تو اب سورہ فاتحہ پڑھ لی، آمین کہہ لی، اس کے بعد اب بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی سورت ملانے سے پہلے؟ تو اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ بعض فقہا فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں بسم اللہ پڑھ لینا بھی سنت، نہ پڑھنا بھی سنت، دونوں قول موجود ہیں فقہا کے۔ اس کے بعد اب ہم نے کوئی سورت ملا لی، یا تو بڑی آیت ہے تو ایک آیت کم از کم، یا 3 آیتیں چھوٹی، سورت ملا لی، اب یہ قرأت کا فرض ادا ہو گیا۔ پھر امام اگر پڑھے گا تو ظہر میں تو ویسے سر ہے، سر کرنا واجب، آہستہ پڑھنا امام کے لیے واجب ہے ظہر میں اور عصر میں، اور باقی فجر مغرب عشاء میں تیز آواز سے قرأت کرنا واجب ہے، یہ مستقل واجب۔ سر کر آہستہ آواز میں پڑھنا امام کے لیے یہ واجب، اور بلند آواز سے پڑھنا 3 نمازوں میں یہ مستقل واجب۔ پھر سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا واجب، اور اس کے بعد سورت بعد میں پڑھنا یہ مستقل واجب۔ یہ جو ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں یہ علم میں ہونا چاہیے کہ جو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اس کو پہلے پڑھنا واجب، اور اس کے بعد سورت ملانا واجب۔ اب یہاں تک یہ قیام، اور قیام جو ہم کر رہے ہیں یہ مستقل ایک فرض ادا ہو رہا ہے، تو قیام کا فرض ادا ہو رہا ہے اور اس کے اندر قرأت کا فرض ادا ہو رہا ہے، اور قرأت کے فرض کے اندر یہ ترتیب سے واجب چل رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور سورت ملانا واجب، سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا واجب، سورت کو بعد میں پڑھنا واجب، اور اس کے بیچ میں سنتیں ادا ہو رہی ہیں کہ آمین کو آہستہ کے آمین کہنا سنت، اور آہستہ کہنا سنت، اور پھر بسم اللہ پڑھو تو سنت، نہ پڑھو تو سنت۔ اب یہاں تک قرأت ہو گئی، ایک رکعت ادا ہو گئی۔ اب ہمیں جانا ہے رکوع میں، تو رکوع میں جانے کے لیے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ تکبیر سنت ہے۔
کوئی نہ کہے تو نماز ہو جائے گی. تو اللہ اکبر کہنا اب سنت. پہلے جو تھا وہ واجب تھا لفظ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ فرض کی، مگر اب جو رکوع والی تکبیر ہے یہ سنت ہے. کوئی نہ کہے اور خاموشی سے رکوع میں چلا جائے تو بھی رکوع ادا ہو جائے گا، سنت چھوٹ جائے گی. تو اللہ اکبر کہنا رکوع میں جانے کے لیے یہ سنت. پھر کس طرح کہنا ہے کہ دیکھیے ہماری رکوع میں جانے کی حرکت اور اللہ کا الحمزہ یہ ساتھ شروع ہو، اور جب ہم را پر پہنچیں تو ہم رکوع کی حالت پوری ہو جائے ہماری، یعنی حرکت اور تکبیر ساتھ ساتھ ہو، یہ مستقل سنت. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ اکبر پہلے کہہ دیا، رکوع میں بعد میں چلے گئے، یا رکوع میں پہلے چلے گئے، اللہ اکبر بعد میں کہہ دیا. تو فقہا نے لکھا ہے کہ تکبیر اور حرکت یہ ساتھ ساتھ ہوگی. یہ نہیں کہ رکوع میں پہلے چلے گئے، اللہ اکبر بعد میں کہہ رہے، سنت چھوٹ جائے گی، نماز ہو جائے گی، فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے، سنت رہ جاتی ہے. تو آدمی غور کرے کہ بھئی میں یہ سنت چھوڑ تو نہیں رہا. بہت سے لوگ ہیں اللہ اکبر یا تو اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع ان کا بعد میں مکمل ہوا گویا، اللہ اکبر آہستہ سے کہہ دیا، یا رکوع میں چلے گئے پھر اللہ اکبر آہستہ سے اللہ اکبر کہہ دیا، تو سنت چھوٹ گئی. ایک سنت کا چھوٹ جانا کتنا بڑا نقصان ہے بھائی. تو اس لیے تکبیر اور حرکت، یعنی جو ہاتھ بھی چھوٹیں گے، یہ ہاتھ چھوٹنا یہ رکوع میں جانے کی حرکت شروع ہو رہی ہے. تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی قرات ختم ہوئی ہاتھ چھوڑ دیے اور رکوع میں چلے گئے اور پھر اللہ اکبر کہہ دیے. نہیں، بلکہ ہاتھ چھوڑتے کے ساتھ ہی اللہ اکبر، تو اللہ کا حمزہ ہاتھ چھوڑتے ہی شروع ہو گیا اور رکوع میں جانے کا عمل شروع ہوا. اور جب رات تک پہنچے تو رکوع مکمل پوری طرح چلا گیا. اب رکوع میں سر کو جھکانا نہیں ہے کہ بالکل سر جھکا ہوا ہو، اور سر کو بالکل اٹھانا بھی نہیں ہے. سر، کمر اور سرین یہ تینوں ایک ہی جو ہے لیول پر ہوں، ایک ہی ترتیب پر ہوں. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پیالہ رکھ دیا جائے رکوع کرنے والے کی کمر پر تو وہ پیالہ گرے نہیں، ایک ہی سطح، ایک ہی بچھی ہوئی کمر ہو. اس کو سیکھنا پڑے گا ورنہ سنت رہتی چلی جائے گی ہماری. تو برسوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر دیکھیے رکوع میں جانے کی تکبیر کی سنت کا علم نہیں، اور رکوع میں جو کمر صحیح طریقے سے بچھانا ہے اس کا علم نہیں. تو یہ مستقل ایک سنت ہے کہ رکوع میں سر جھکا ہوا نہ ہو. بہت سے لوگوں کا سر بالکل نیچے ہوتا ہے، بعض لوگوں کا سر اوپر ہوتا ہے، کمر سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، بعض کا بالکل نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سیکھنا پڑے گا اس سنت کو، اور اس کی مشق کرنی پڑے گی. یہ رکوع بہت مشق کے بعد صحیح ہوتا ہے. تو رکوع میں کمر، سر اور سرین یہ تینوں کی ترتیب برابر ہو. اب رکوع میں اطمینان سے رکوع کرنا کہ سارے اعضاء میں سکون آ جائے. تو رکوع کرنا فرض اور سارے اعضاء میں اطمینان آ گیا یہ واجب. اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. یعنی رکوع کے اندر جلدی نہ ہو، اطمینان سے رکوع کی کیفیت کو ادا کیا جائے. یعنی رکوع میں گئے اور جھٹکے سے رکوع سے کھڑے ہو گئے تو ہمارا واجب چھوٹ جائے گا. واجب ہے تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کے معنی یہ ہیں کہ جب آدمی رکوع میں جائے تو رکوع میں اس کے جسم کے سارے اعضاء میں سکون ہو جائے، کسی بھی عضو میں اب حرکت باقی نہ ہو. یہ ہے تعدیل ارکان، یہ واجب ہے رکوع کے اندر. تو رکوع کرنا فرض، تعدیل کرنا واجب، اور پھر رکوع کے اندر یہ جو کیفیت بتائی اس طریقے سے رکوع کرنا یہ سنت. تو رکوع کے اندر رکوع کا فرض بھی ادا ہو، رکوع کا واجب بھی ادا ہو، رکوع کی سنت بھی ادا ہو. تو ایک رکوع میں دیکھیے فرض بھی ادا ہو رہا ہے، واجب بھی ادا ہو رہا ہے، سنت بھی ادا ہو رہی ہے. پھر سبحان ربی العظیم یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اور
کم از کم 3 دفعہ یا 5 دفعہ تا قدر میں پڑھنا یہ مستقل سنت. تو سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت, اور تا قدر میں پڑھنا یہ دوسری سنت. اور کم سے کم تا قدر فرمایا 3 ہے, تو 3 سے کم نہ ہو, 5 ہو 7 ہو. یہ نہ کہ وہ 3 دفعہ پڑھ کے خاموش ہو گئے بس. اگر امام کے پیچھے ہمیں زیادہ موقع مل رہا ہے تو 5 دفعہ پڑھ لو, 7 دفعہ پڑھ لو, جتنی دفعہ پڑھا جائے پڑھتے رہو پڑھتے رہو. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ بھئی اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے, کس کیفیت میں جھکے ہوئے ہونے کی حالت ہے. یہ جو نمازی کی پوری نماز ہے نا, یہ بندگی کی عملی شکل ہے کہ ہم بندے ہیں, ہم عابد ہیں, اللہ تعالیٰ معبود ہیں. تو ایک عابد اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہے اور زندگی کا مقصد ہی یہ ہے. اسی لیے تو آئے تھے ہم دنیا میں بندگی کرنے. تو یہ جو نماز کی کیفیت ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک, یہ پوری کی پوری اپنی بندگی کا اظہار ہے. تو یہ جو جتنی لمبی ہوگی اتنی ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے. اگر سانس نکل جائے پھر قبر میں اگر ہم نماز پڑھتے رہیں تو ہزاروں برس کی نماز پڑھیں تو کچھ ثواب نہیں ملے گا, اور جنت میں نماز پڑھتے رہیں تو کوئی ثواب تھوڑی ملے گا. لکھا ہے کتابوں میں کہ جنت کے میں ہر سانس میں ذکر نکلے گا, خود بخود ذکر نکلے گا, مگر اس ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. ایک کسی بزرگ نے کہ دیکھا کسی اللہ والے کو قبر میں, تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے. پوچھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ. تو صاحب قبر نے اوپر نگاہ کی اور فرمایا کہ بھئی ایک سودا کر لو کہ سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دو, اور میں کئی برسوں سے یہاں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر آپ کسی کو قرآن پڑھنے کی اجازت دے دیں قبر میں تو مجھے بھی دے دیں. اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی تھی, تو میں برسوں سے قرآن پڑھ رہا ہوں, تو اس برسوں کا پڑھا ہوا قرآن تم لے لو, ایک سبحان اللہ جو آج تم نے کہا ہے اس کا ثواب دے دو. مگر وہ سودا ہو نہیں سکتا, اب سودا ہو نہیں سکتا. تو بہرحال یہ جو لمحات ہمارے نماز میں گزریں گے یہ بڑے قیمتی ہیں. اس لیے جو رکوع کی کیفیت ہے یہ بندے کی انتہائی عاجزی کی کیفیت ہے, اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو جلدی سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے, بلکہ اس کو پورے سنت طریقے سے ادا کرے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 5 دفعہ یا 7 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھیں. پھر گھٹنوں کو پکڑے, گھٹنوں کو پکڑے اور انگلیوں کو کھولے. انگلیاں بند نہیں ہوں گی, کھلی بھی ہوں گی رکوع کے اندر. اور گھٹنے کو پکڑ لے اور پاؤں کی پنڈلیاں سیدھی ہوں, اور انگلیوں کا رخ پاؤں کی وہ قبلے کی جانب ہو, دائیں بائیں مڑی بھی نہ ہو. تو یہ رکوع کی کیفیت ہے. تو تعدیل ارکان ہو رہا ہے, سبحان ربی العظیم پڑھا جا رہا ہے. تو سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ مستقل سنت, اور پاک عدد میں پڑھنا مستقل سنت. اس کے بعد اب یہ رکوع سے اٹھ رہا ہے. تو ہم نے بتایا کہ بھئی حرکت اور تسمیع ساتھ ساتھ ہو گیا, یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ سین شروع ہو اور حرکت شروع ہو, اور جو ہے جب حرکت پوری ہو سیدھا کھڑا ہو جائے قومے میں تو یہ حمیدہ کی ہا پوری ہو. اور اکیلے نماز پڑھتے ہوئے تسمیع بھی پڑھنی ہے, تحمید بھی پڑھنی ہے. یعنی جب آدمی اکیلے نماز پڑھے تو رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ بھی کہے, اور ربنا لک الحمد بھی کہے, دونوں جملے کہے. تو اس تحمید ربنا لک الحمد کو تحمید کہتے ہیں. تو تسمیع بھی کہے یہ بھی سنت, تحمید کہے یہ بھی سنت. اب دیکھیے رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے اور یہ 2 سنتیں ادا ہو رہی ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اچھا پھر اس کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ ہا کی آواز نکالنی پڑے گی, کیونکہ اس کے معنی ہیں سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی,
سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی. تو یہ اگر ہو نہیں کہیں گے تو اس کی کا جملہ نہیں آئے گا, ایک لفظ ختم ہو جائے گا. تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی. کس کی حمد کی؟ بھئی ہو کہیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کی حمد کی. تو کیونکہ سبحان ربی العظیم کہہ کے اٹھ رہا ہے نا یہ, تو اللہ کی حمد کر کے اٹھ رہا ہے. تو حمیدہ ہا کی آواز نکالنا ضروری ہے. اکثر لوگ حمیدہ دال زبر دا پڑ جاتے ہیں, ہو کی آواز ہا کی آواز نہیں نکالتے. حمیدہ اور حمیدہ دونوں میں فرق ہے, تو ہو کی آواز بھی نکالنی پڑے گی. تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ کہا. اب یہ سیدھا کھڑا ہو گیا. یہ سیدھا کھڑا ہونا اس کو قوما کہتے ہیں. اب یہ واجب آ گیا, رکوع کا فرض ادا ہوا, اب رکوع سے اٹھ رہا ہے تو ایک واجب کی طرف آ رہا ہے جسے قوما کہتے ہیں. تو رکوع سے کھڑا سیدھا کھڑا ہونا یہ قوما کہلاتا ہے. اور قوما کس طرح کرنا ہے, اس میں بھی تعدیل ارکان واجب ہے. تعدیل واجب ہے یعنی کیا مطلب کہ قومے میں سیدھا کھڑا ہو اتنی دیر کہ سارے اعضاء میں سکون آ جائے, حرکت نہ رہے, اتنی دیر یہ قوما کرے گا. اکثر نمازیوں کا قوما درست نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ جیسے رکوع سے کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں گئے, تو قومے کی جو تعدیل تھی وہ رہ گئی, تو ایک واجب چھوٹ گئے. تو قوما مستقل واجب اور اس میں تعدیل مستقل واجب. تو دیکھیے ہم قوما کس طرح کر رہے ہیں. تو قومے کی تسبیح بھی مستقل ایک سنت ہے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اب یہ جب ہم اتنی بڑی تسبیح پڑھیں گے تو سنت بھی ادا ہوگی اور قومے کی تعدیل بھی ادا ہوگی, قوما بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. تو یہ جو ہم رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے ہونے میں جو رکے یہ قوما کہلائے گا, یہ واجب ہے. کتنے مسلمان ہیں نماز پڑھنے والے اس قومے کے واجب کو چھوڑ دیتے, رکوع سے کھڑے ہوتے ہی سیدھے سجدے, کیونکہ ہماری تو جلدی جلدی تکبیر ہوتی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر, اور اللہ اکبر میں ہم چلے گئے سجدے میں. حالانکہ یہ اطمینان سے قوما ہوتا تو قوما واجب, اور پھر اس میں یہ تسبیح پڑھنا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ سنت. امام کے پیچھے موقع مل جائے تو بھی پڑھ لے, اور نہیں تو اپنی جو نماز پڑھے گا اس میں پڑھ لے. اس کے بعد اب رکوع سے سجدے کی طرف جانا ہے. سجدہ نماز کا اہم ترین فرض ہے, اور فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز کی اصل اور جان سجدہ ہے. تو اب اہم ترین عمل سجدے کی طرف اس کو جانا ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ وہی بات کہ حرکت اور تکبیر ساتھ ساتھ ہوگی. یہاں اب تکبیر کو تھوڑا لمبا کرنا پڑے گا کہ جب قومے سے اب سجدے کی طرف جا رہا ہے تو اللہ اکبر, تو اللہ کے لام کو ذرا کھینچیں گے, جس سے کیا ہوگا کہ تکبیر لمبی ہوگی تو جب را آئے گا تو ہم سجدے میں پہنچ چکے ہوں گے. اور اگر کیا ہو اللہ اکبر یہ کہا اور ابھی تو ہم بیچ میں ہی ہیں, پھر جا کے سجدے میں پہنچے تو سنت چھوٹ گئی ہماری. سنت یہ تھی کہ تکبیر اور حرکت ساتھ ساتھ ہو, تکبیر ختم ہو حرکت ختم ہو. تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ حرکت جو ہے وہ جاری ہے تکبیر ختم ہو گئی, اور بعض اوقات تکبیر جاری ہے اور حرکت ختم ہو گئی. جلدی سے رکوع سجدے میں پہنچ گیا اللہ اکبر, تو را ابھی پوری بھی نہیں ہوئی, سجدے میں پہنچ گئے, پورا سجدہ ہو گیا, تو یہ بھی صحیح. تو حرکت اور تکبیر ساتھ ساتھ ہر جگہ ہوگا. یہی ہے اس لیے کہ بلا ضرورت حرکت کو منع کیا گیا ہے. قوموا للہ قانتین, اے ساجدین, اللہ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ, کوئی حرکت نہ کرو بلا ضرورت. تو بلا ضرورت حرکت کو منع لکھا ہے. جہاں تکبیر ذکر کے ساتھ حرکت ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو میری یاد کے لیے ذکر کے لیے پڑھو, قائم کرو. سب کیا ہے نماز میں جتنی حرکتیں ہوں گی ذکر کے ساتھ ساتھ ہوں گی, بلا ذکر کوئی حرکت نہیں ہوگی.
یہ جو رفع دین کیا جاتا ہے نماز میں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو منع کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ رفع دین میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ اکبر، یہ ذکر ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، حرکت ہو رہی ہے، تو جو حرکت ہے ذکر کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم رفع دین کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، خالی ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، تو یہ ہاتھوں کو اٹھانا اسی لیے منع فرمایا کہ اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور بلا ذکر حرکت اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو نماز میں ذکر کے ساتھ ہی حرکت ہوگی، ورنہ پھر حرکت نہیں ہوگی۔ تو جتنی حرکتیں آپ نماز میں دیکھیں گے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذکر ضرور ہے، مگر رفع دین والی حرکت میں ذکر نہیں۔ جب ذکر نہیں ہے تو پھر بلا ضرورت حرکت ہے، اور اس کی نماز میں منع ہے۔ قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، کہ نہیں بھائی صاف کھڑے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کوئی حرکت بلا ضرورت نہ کرو۔ تو اب کیا ہوگا کہ قومیں سے سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، تھوڑا سا اللہ کے لام کو کھینچیں گے، اور جب راہ پوری ہو تو ہم سجدے میں پہنچ جائیں۔ سجدے میں جانے کا طریقہ بھی مستقل سیکھنا پڑے گا کہ سیدھی کمر ہوگی، جب بیٹھیں گے تو جھکتے ہوئے سجدے میں نہیں جائیں گے، بلکہ کمر سیدھی ہوگی، سیدھی کمر کے ساتھ نیچے بیٹھیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے۔ جھکے حالت میں سجدے میں جانے کو فقہاء نے منع لکھا کہ نہیں کرو اس طرح سجدہ، کہ یہ ایک دوسرے رکوع کی کیفیت بنتی ہے۔ تو سجدے سے قومیں سے جب سجدے میں جائیں گے تو سیدھی کمر رکھتے ہوئے نیچے آئیں گے اور پھر جھکیں گے سجدے کی طرف۔ اس دوران بہت سے لوگ دونوں ہاتھوں سے یا تو دونوں شلوار کو اوپر کرتے ہیں، تو یہ ساختہ غیر ارادی حرکت ہو جائے گی، اس سے بچنا چاہیے، اس کو منع لکھا ہے۔ یا جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پیچھے کمر جو ہے قمیض سیدھی کریں گے دونوں ہاتھوں سے، اس کو بھی منع لکھا ہے فقہاء نے کہ نہیں بھائی ایسی حرکت نہ ہو نماز، کہ جیسے رکوع سے کھڑے ہوئے دونوں پیچھے کے دامن کی کو سیدھا کیا، اور جب سجدے میں جانے لگے تو دونوں پائچیوں کو اوپر کیا ہاتھ کی ہلکی سی حرکت سے، تو اس کو منع لکھا ہے کہ نہیں بھائی یہ عمل نہ کیا جائے نماز۔ اب کیا ہے، جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر، پہلے زمین پر گھٹنے رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں۔ یہ ترتیب فقہاء نے لکھی، یہ سنت عمل ہے کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ، یہاں تک تو معاملہ صحیح ہوتا ہے، مگر پیشانی پہلے رکھ دیتے ہیں، ناک بعد میں رکھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ اب ہاتھ بھی رکھ دیے ہیں تو ناک پہلے رکھنی ہے اور پیشانی بعد میں رکھنی ہے، یہ مستقل سنت ہے۔ اب یہ سجدے میں پہنچ گئے، سجدے میں انگلیوں کو ملانا ہے اور پاؤں کی انگلیوں کو کے پیٹ کو دبانا ہے، صرف کونے نہیں رکھنے کہ ہم انگلیوں کے کونے سجدے میں رکھتے ہیں، بلکہ انگلیوں کو، پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کی حد الامکان کوشش کرنی ہے، تو وہ انگلیوں کا پیٹ دبے گا پاؤں کی انگلیوں کا، اور ہاتھ کی انگلیاں سیدھی بند ہوں گی اور قبلے کے رخ ہوں گی، اور جو ہم چہرہ رکھیں گے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھیں گے، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، اور نگاہ ناک پر ہوگی سجدے میں، اور سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، اور 3 دفعہ یا طاق عدد میں پڑھنا، 5 دفعہ 7 دفعہ یہ مستقل ایک سنت ہے۔ تو سبحان ربی الاعلی، اب یہ سب سے اہم ترین رکن ہے نماز کا سجدہ، جس میں نمازی پہنچ چکا ہے۔ اب سجدہ جتنا دھیان والا ہوگا، جتنا سنتوں کے اہتمام والا ہوگا، اتنی اللہ کی رحمت برسے، کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ اسی کے لیے ہم دنیا میں آئے کہ بس اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دی، یہ اظہار ہے کہ یا اللہ ہمارا جو سب سے اونچا حصہ تھا جسم کا اور سب سے اشرف حصہ تھا پیشانی کا، جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یا اللہ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ بس یہ کیفیت ہے کہ عابد معبود کے قدموں میں ہے، یہ بندگی کی اعلیٰ کیفیت ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ زبان سے جاری،
اللہ کی اعلیٰ ہونے کی، برتر ہونے کی، بلند ہونے کی اظہار کر رہا ہے۔ سبحان، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے اعلیٰ ہونے کو بیان کر رہا ہے، اپنے ادنا ہونے کی کیفیت عملی ظاہر کر رہا ہے کہ میں اتنا ادنا ہوں کہ میری یہ پیشانی اللہ آپ کے سامنے جھکی۔ ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا نا، وہ کام بن گیا انشاءاللہ۔ تو ہم سوچیں ہمارے سجدے کیسے ہیں، کتنے غفلت بھرے سجدے ہو تو رہے ہیں، مگر کیسے ہیں کچھ سوچیں۔ کبھی آدمی اس تصور سے کر لے کہ بھئی آج میں اللہ کے سامنے کس طرح جھکا ہوں، میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، اسی لیے تو میں آیا تھا دنیا میں۔ تو یہ مقصد آج اس وقت پورا ہو رہا ہے۔ یہ جو لمحہ ہے، یہ لمحہ میری زندگی کا قیمتی ترین لمحہ ہے، یہی اصل مقصود زندگی ہے۔ یہ سجدے کی کیفیت ہے، یہ مقصود زندگی ہے، اور اس مقصود زندگی سے ہم کتنی جلدی اٹھ جاتے ہیں، کچھ سوچیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ کیسے اٹھے؟ جو مقصود زندگی تھا، جس کے لیے دنیا میں آئے تھے، اس عمل میں ہماری توجہ ہی نہیں۔ اب اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ بھئی اسی لیے تو آئے ہیں، تو پھر دیکھیے سر اٹھانا مشکل ہو جائے۔ صحابہ کو سجدے سے اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا کہ بھئی باقی جتنے کام ہیں دنیا کے وہ سب اس وقت ثانوی ہیں، اصل تو یہ آئے اسی کے لیے۔ تو بہرحال نمازی اگر سجدے کی کیفیت کو سمجھ لے تو بس کام بن جائے آدمی۔ تو بہرحال اب یہ سبحان ربی الاعلی پڑھ رہا ہے، یہ مستقل سنت ادا کر رہا ہے، اور پھر 5 دفعہ 7 دفعہ یہ مستقل ایک سنت۔ اس کے بعد اب اللہ اکبر کہے گا تو پہلے پیشانی اٹھائے پھر ناک اٹھائے۔ یہ مستقل سنت ہے سجدے سے اٹھنے کی، یہ نہیں کہ پہلے ناک اٹھا دے پھر پیشانی، پہلے پیشانی اٹھے گی پھر ناک، پھر ہاتھ آئیں گے رانوں پر۔ یہ کیفیت ہوگی اٹھنے کی، اور یہی بات کہ اللہ اکبر کی یعنی تکبیر اور حرکت ساتھ ساتھ مکمل ہوگی، اور جب راہ پر پہنچیں گے تو قاعدہ کی شکل میں بیٹھ جائیں گے التحیات۔ اس کو جلسہ کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ جلسہ ہے، اس کو واجب فرمایا ہے فقہاء نے۔ تو قوما بھی واجب تھا، یہ جلسہ بھی واجب ہے۔ اب اس میں اس جلسے کے اندر بھی اطمینان سے اس جلسہ کرنا ہے کہ بھئی سارے اعضاء میں سکون آ جائے، اتنی اطمینان سے جلسہ کرنا ہے۔ سجدے کا ایک واجب رہ گیا، سجدہ فرض، اور سجدے میں اطمینان کرنا کہ سارے اعضاء میں سکون آ جائے، تعدیل کرنا یہ واجب، اور سبحان ربی الاعلی پڑھنا یہ سنت۔ تو یہ 3، ایک سجدے کا فرض بھی ادا ہو رہا ہے، واجب بھی ادا ہو رہا ہے، سنت بھی ادا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جلسے میں بیٹھے تو اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی، یہ جلسے کی دعا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی، 5 جملے ہیں، اس کو یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ یہ جلسے کی گویا کہ تسبیح ہے، جلسے کی دعا ہے، اتنی دیر میں جلسے کا تعدیل بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اطمینان سے جلسہ کریں، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا ہے، یہ نہیں کہ سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں گئے تو یہ واجب چھوٹ جائے گا۔ واجب چھوٹ گیا تو نماز گئی، قوما چھوٹ گیا تو نماز گئی۔ قوما بھی واجب، رکوع سے کھڑے ہونے والی کیفیت، اگر وہ بہت جلدی سے سجدے میں چلے گئے اور سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے تو واجب چھوٹ گئے۔ تو واجب چھوٹ جانے سے نماز خطرے میں، فرض چھوٹنے سے بالکل ہی نہیں ہوگی، واجب چھوٹ جانے سے بھی نماز کی شان ختم، اور سنت چھوٹ جانے سے جان ختم، جان ہی نہ رہی اس نماز میں جس میں سنتیں ادا نہ ہوں۔ تو بہرحال اب جلسہ ہو گیا اطمینان سے، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہا، یہ تکبیر یعنی سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہی، یہ بھی سنت، اور اب دوسری تکبیر کہہ کے جو سجدے میں جا رہے ہیں یہ بھی سنت، اور جو ہے سبحان ربی الاعلی وہی اسی طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ پھر اب سجدے سے اٹھنا ہے دوسرے سجدے سے تو تکبیر کہیں گے، یہ تکبیر تھوڑی لمبی ہوگی، اللہ اکبر،
اور اس میں وہی بات کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھیں گے اور گھٹنوں پر سہارا دیتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا. زمین پر سہارا دیتے ہوئے جو کمزور ہیں، معذور ہیں، ضعیف ہیں، وہ تو زمین کا سہارا لے سکتے ہیں، مگر جو عام طاقت ور صحت مند آدمی ہے اسے چاہیے کہ جب وہ سجدے سے اٹھے تو زمین کا سہارا نہ لے بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہوا سیدھا کھڑا ہو. اور اللہ اکبر تکبیر کہنا سنت، اور یہ سیدھا کھڑا ہو رہا ہے اور پھر قیام کی طرف جا رہا ہے. اب وہی قیام میں پہنچے تو اب ثنا نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے، اب بسم اللہ سے نماز شروع ہو. دوسری رکعت جو ہوگی وہ بسم اللہ سنت، پھر سورہ فاتحہ واجب، پھر بسم اللہ پڑھو نہ پڑھو دونوں سنت، پھر سورۃ ملائی یہ واجب. اس کے بعد پھر رکوع میں گئے اور اللہ اکبر کہا یہ سنت، رکوع فرض، رکوع میں تعدیل واجب، سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت، اور نہ سر کو جھکانا ہے نہ اٹھانا ہے، ترتیب سے رکوع کرنا، پھر قوما کرنا، اور پھر اس طریقے سے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی یہ ترتیب ذہن میں رکھتے ہوئے التحیات میں بیٹھ گئے. یہ پہلا قاعدہ ہے، یہ واجب ہے. 4 رکعت میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے، پہلا قاعدہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں، تو یہ قاعدہ واجب ہے. اب اس کے اندر التحیات پڑھنا اس کو فقہاء نے واجب فرمایا. بعض کہتے ہیں سنت ہے پہلے قاعدے میں التحیات پڑھنا، بعض کہتے ہیں نہیں ہے اس میں بھی واجب، دوسرے والے میں بھی واجب. تو بہرحال اب التحیات پڑھنا یہ واجب. پھر التحیات میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچیں گے تو انگلی کا اشارہ کرنا یہ سنت ہے. تو اشہد ان لا پہ انگلی اٹھے گی اور الا اللہ پہ گر جائے گی، مگر وہ نیچے ران پہ انگلی نہیں رکھیں گے، ران سے اٹھی ہوئی ہوگی، خلا میں ہی رہے گی انگلی، آخر تک یہ اشارہ باقی رہے گا. تو اشہد ان لا پہ انگلی اٹھانی ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ کیوں انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ سنت میں تو ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، بس ایک حکمت فقہاء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب ہم لا کہہ رہے ہیں تو سب کی نفی ہو رہی ہے. تو جب سب کی نفی ہو رہی ہے تو قولاً تو ہم سب کی نفی کر رہے ہیں، مگر فعلاً ہم ایک ذات کی توحید کا بھی اس بات کر رہے ہیں. تو نماز میں ایک لمحے میں بھی توحید سے غافل نہیں ہونا، ایک لمحے بھی توحید سے غافل نہیں ہونا. لہذا توحید سے غافل نہ ہونے کی جب لا کہہ دیا، لا اشہد ان لا الہ، جب لا الہ کہہ دیا تو ہر الہ کی نفی ہو رہی ہے، تو علیہ اللہ کی بھی نفی ہو رہی ہوئے. تو پھر فرما دیا نہیں ابھی ہاتھ کا اشارہ کر دو کہ بھائی زبان سے تو الا اللہ ابھی تھوڑی تاخیر سے نکلے گا، ایک لمحے کی تاخیر ہے اس بات میں، مگر اپنا خیر سے بتا دو کہ نہیں اس بات ابھی ہے، توحید باقی ہے، توحید کی بالکل نفی نہیں ہو سکتی. جب انگلی کا اشارہ کر دیا تو اشارہ یہ ہے کہ ابھی فعلاً توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اگلے ہی لمحے فوراً بھی اس بات کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب الا اللہ کہہ دیا تو اب انگلی نیچے ہو جائے گی، مگر بالکل زمین پہ نہیں گرے گی بلکہ خلا میں ہی رہے گی. آخر تک یہ اشارہ باقی رکھنا یہ سنت لکھا ہے. تو بہرحال اب التحیات پڑھ لی، یہ واجب ادا ہو گیا. پھر التحیات کا ترجمہ یاد کرنا کہ کیا ہے ترجمے میں. پھر التحیات ہو گئی، اب جو ہے اب ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے سیدھا التحیات پڑھ کر، کیونکہ ہم نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے اور فرض ہیں یہ. اب اللہ اکبر کہنا سنت اور سیدھے کھڑے ہو گئے. اب پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر فاتحہ پڑھنی ہے. اب دیکھیے فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور اس میں سورت نہیں ملانی. ہم نے بتایا اکیلے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. عورتیں بھی یاد کریں اس کو کہ فرض کی جو تیسری رکعت پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ سنت ہے، اب واجب نہیں ہے. دیکھیے پہلی 2 رکعتوں میں واجب تھی، اب اس میں سنت ہو گئی. ایک ہی عمل ایک صورت میں واجب ہو رہا ہے، دوسری صورت میں سنت بن رہا ہے. تو فرض کی تیسری رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے یہ سنت ہے. اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، خاموش کھڑا رہے تھوڑی دیر، پھر رکوع میں چلا جائے تو بھی ٹھیک ہے. اور
سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ پڑھ لے، پھر رکوع میں چلا جائے تو بھی ٹھیک ہے، مگر سنت جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا سنت، اور خاموش رہنا یہ بھی جائز، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ پڑھ لینا یہ بھی جائز، اور 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑے رہنا یہ فرض ہے، گویا قیام فرض ہے، تو قیام فرض ہے، تیسری رکعت کا قیام یہ فرض ہے، پھر اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آمین کہی، اور پھر رکوع میں چلے گئے، تو رکوع میں گئے وہ پھر ساری نماز اسی طریقے سے، پھر چوتھی رکعت کے لیے گئے تو چوتھی رکعت میں پھر وہی سورہ فاتحہ سنت ہوئی پڑھنا، اور پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر اتحیات میں آئے تو یہ اتحیات پڑھنا اب واجب ہو جائے گا، اور یہ جو اتحیات میں بیٹھنا ہے یہ فرض ہے، اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، تو قاعدہ اخیرہ یہ فرض اور اتحیات پڑھنا یہ واجب، اور اتحیات کے بعد اب جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یہ سنت، درود شریف پڑھنا سنت، اور اس کے بعد پھر جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر، یہ جو بھی اس کے بعد جو بھی دعا پڑھو، مگر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ والی جو دعا ہے یہ سنت ہے، باقی کوئی سی بھی دعا پڑھ لو، تو پہلے درود شریف یہ سنت، پھر اس کے بعد دعا پڑھنا یہ سنت، مگر التحیات پڑھ لی یہ واجب ادا ہو گیا، التحیات کے بعد درود شریف جو پڑھ رہے ہیں یہ سنت، اور دعا پڑھ رہے ہیں یہ سنت۔ اب فجر کی سنتیں ہیں، اب فجر کی سنتیں امام نے نماز شروع کر دی ہے تو اس میں آدمی کیا کرے، التحیات پڑھ کے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم مختصر پڑھ لے، پورا درود شریف نہ پڑھے، رب اغفر لی یہ دعا پڑھ لے اور سلام پھیر دے، کیونکہ آگے ہماری جماعت نکلنے کا خطرہ ہے، تو وہاں کیا کرے کہ جلدی سے صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز پوری ہو جائے گی، جلدی سے نماز جماعت میں شریک ہو جائے۔ تو درود شریف پڑھنا یہ سنت، اور پھر اس کے بعد دعا کرنا، دعا پڑھنا یہ بھی سنت، پھر صرف ضروری نہیں کہ ایک ہی دعا پڑھے، جتنی حدیث کی دعائیں ہیں، مگر دعائیں وہی ہوں جو عربی میں ہوں، معصور ہوں، معصور کے معنی جو منقول ہوں، قرآن کی ہوں یا حدیث کی دعا ہوں، اپنی بنائی ہوئی دعائیں نہ ہوں، اپنی بنائی ہوئی عربی کی دعائیں بھی نہیں پڑھ سکتے نماز کے اندر، صرف حدیث کی دعا پڑھیں گے۔ اب حدیث کی آدمی کو 10 دعائیں یاد ہے تو 10 پڑھ لیں، یہ تو مانگنے کا موقع ہے، مانگنے کا وقت ہے، امام ہے تو وہ مختصر دعا کرے، ایک ہی دعا پڑھ کے سلام کرے، اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا عورتیں ہیں تو خوب مانگے، اب تو مانگنے کا وقت ہے اور آخری لمحہ ہے نماز کا۔ اب جب دعا بھی کر لی تو اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ السلام علیہ یہ سلام پھیرنا یہ واجب ہے، نماز سے نکلنا فرض، اور السلام کے لفظ کے ساتھ نکلنا یہ واجب، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا، اور چہرے کو سیدھی جانب اتنا موڑا کہ رخسار پیچھے والے کو نظر آئے، یہ بھی سنت ہے۔ اب بہت سے لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے سلام پھیرتے ہیں کہ پیچھے والے کو رخسار نظر ہی نہیں آتا، ہلکی سی گردن موڑتے ہیں، تو ہلکی سی گردن موڑنے سے سنت رہ گئی، سلام کا واجب تو ادا ہو گیا، سلام کی جو سنت تھی کہ چہرہ بالکل اتنا موڑے کہ پیچھے والے کو رخسار نظر آ جائے، یہ سنت، اور پھر ایک لمحے رکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد ایک لمحے رکے بیچ میں، پھر دوسرے سلام کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پہلے سلام کو تھوڑا بلند آواز سے کہے، دوسرے کو تھوڑا آہستہ سے کہے، الپست آواز سے، تھوڑی سی آواز پر، اور پھر جس وقت سلام کرے تو اگر جماعت میں ہے تو نیت کرے کہ کس کو سلام کر رہا ہوں، تو یہ نیت کرے کہ یہاں جو فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں، اور میرے دائیں جانب جو نمازی ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں، اور جو امام صاحب اگر دائیں جانب ہیں تو امام صاحب کی نیت کرے، اور بائیں جانب میں بھی یہی نیت کرے کہ میرے ساتھ جو فرشتے ہیں، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو صرف فرشتوں کی نیت کرے کہ فرشتے تو اس کے ساتھ ہیں، تو جو ہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ یہ نیت کریں کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں، یہ سلام کی نیت کرنا مستقل سنت لکھی ہے کہ بھئی ہم سلام کر رہے ہیں تو کس کی نیت سے کر رہے ہیں، تو فرشتوں کی نیت، اور اگر جماعت سے نماز ہے تو نمازیوں کی نیت، اور اگر اسی جانب امام صاحب ہیں تو امام صاحب کی نیت، اور جو بالکل امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ دونوں جانب امام کی بھی نیت کریں گے،
تو سلام کرنا یہ واجب، اور نیت کرنا کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں یہ سنت۔ تو بتائیے کتنے لوگوں کی یہ سنت رہ جاتی ہے؟ آخری سنت ہے جماعت سے نکلتے ہوئے، تو یہ سنت۔ پھر اتحیات میں جو بیٹھے ہیں تو ہاتھ کی انگلیاں کہاں ہوں؟ بہت سے لوگوں کی انگلیاں گھٹنے کی طرف ہوتی ہیں، تو گھٹنے سے نیچے نہیں جانی، انگلیاں ران کے کنارے پر رکھنی ہے، قبلہ رخ، اور اپنی حالت سے رکھنی ہے، نہ ملانا ہے نہ کھولنا ہے، اپنی حالت سے، اور جو ہے گھٹنے کے سرے پر رکھنی ہے، نیچے جھکانی نہیں ہے انگلیاں۔ بہت سے لوگوں کے اتحیات میں انگلیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ ران پر ہو اور ران کے کنارے پر ہو، جہاں گھٹنا شروع ہوگا یہاں ہاتھ رکھیں۔ تو اب جو ہے سلام ہو رہا ہے، سلام کے وقت سنیت کر رہے ہیں کہ کس کو سلام کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ مستقل نماز کے بعد کی دعائیں شروع ہو رہی ہیں، اور کئی دعائیں ہیں جن کا اگر آدمی اہتمام کر لے تو نماز کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ نماز کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ سب آپ کی عطا ہے، آپ کی مہربانی ہے، مگر ہم سے بہت غفلت ہوئی، بہت کوتاہیاں ہوئی، یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آج تک کی نمازوں کی ساری غفلتیں معاف فرما دیجیے، کسی پر بھی ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے۔ ہم سے جو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی، واجبات کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی، سنن و مستحبات کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی، سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ آئندہ زندگی بھر کی نمازیں پوری سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، فرائض بھی پورے ادا کروا دیجیے، واجبات بھی پورے ادا کرا دیجیے، ہر سنت اور مستحب بھی پورے ادا کرا دیجیے، ہر قسم کے مفسدات اور مکروہات سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو مکروہ ہونے سے بچا لیجیے، فاسد ہونے سے بچا لیجیے، ہمارے حال زار پر رحم فرما دیجیے، نماز کی حقیقت نصیب فرما دیجیے، نماز کی لذت اور مزہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، نماز کی حلاوت اور مٹھاس ہمیں دے دیجیے۔ یا اللہ صحابہ کو بھی آپ نے دی، اولیاء کاملین کو بھی نماز کی حلاوت آپ نے دی، یا اللہ ہم نالائقوں کو بھی دے دیجیے، ہم غفلت میں ڈوبے ہوئوں کو بھی دے دیجیے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ جیسی کیفیات آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں نماز میں، وہ کیفیات ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، ہمیں اس کی سچی طلب نصیب فرما دیجیے، ہمارے دل کی گہرائیوں میں نماز کو صحیح کرنے کی طلب پیدا فرما دیجیے، طلب صادق پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ نے اپنے دربار میں بلا لیا ہے، اپنے دربار میں آنے کی عادت بنوا دی ہے، یہ سب آپ کی عطا ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ اب ہر نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ ایسی نماز ہو کہ آپ کو پسند آ جائے، آپ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، آپ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، آپ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ آپ ہی توفیق فرما دیجیے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دیجیے۔ سب کے ساتھ خیر کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما دیجیے۔ بہت سے لوگ رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ بہتر نباہ والے، جوڑ والے رشتے جلد مقدر فرمائیے، جلد عطا فرما دیجیے۔
پریشانیوں سے بچا لیجیے، الجھنوں سے بچا لیجیے، مشقتوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال ذات پر رحم فرما دیجیے، پوری امت پر خصوصی کرم کی نگاہ فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و پناہ میں لے لیجیے، ہر فرد مسلم کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے، اپنی تائید غیبی مسلمانوں کے شامل حال فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، جتنی سازشیں کرنے والے ہیں ان کی سازشوں کو آپ ہی ناکام بنا دیجیے، ہمارے علماء کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے اکابر کی، یا اللہ ہمارے مدارس، مساجد، خانقاہوں کی، مراکز کی پوری حفاظت فرمائیے، باطل کی ساری اسکیموں کو آپ فیل فرما دیجیے، ناکام بنا دیجیے، ہمارے حکمرانوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے۔ یا اللہ ان سے اپنے دین کی حفاظت کا کام لے لیجیے۔ یا اللہ کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ بدامنی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمان کا مال لوٹنے پر لگا ہوا ہے، آپ ہی تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دیجیے، حفاظت عطا فرما دیجیے، لوٹنے والوں کی بھی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ ہی کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ہمارے بچیوں کو عفیف بنا دیجیے، عفت اور پاک دامنی عطا فرما دیجیے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے، ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دیجیے۔ یا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر نیک عمل کی پوری توفیق عطا فرما دیجیے، صحیح طریقے سے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ہمارے اکابر، مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما دیجیے، ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ ہمارے اکابر، مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کا مبارک سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھیے، سلامت رکھیے، صحت دیجیے، تندرستی دیجیے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یا اللہ جن کی اولادیں والدین کے سر کا درد ہیں، یا اللہ آپ ہی کرم فرما دیجیے، ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یا اللہ معاشرے میں جو بگاڑ آیا ہوا ہے، یا اللہ آپ ہی اس کو ختم فرما دیجیے، اس سے دور فرما دیجیے، خیر کے، رحمتوں کے فیصلے نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ موسم کی جو ہوائیں چل رہی ہیں اس کے اندر جو شر ہے، جو فتنے ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان سے ہر فرد مسلم کی حفاظت فرمائیے، ہمارے شہر والوں کی، ہمارے ملک والوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے پڑوسیوں کی، دوستوں کی، ملنے جلنے والوں کی، عزیز و اقارب کی، سب کی پوری حفاظت فرمائیے، بڑوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے، اور اس چلنے والی ہوا کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائیے، ساری خیریں، ساری صحتیں ہمیں عطا فرما دیجیے، ساری برکتیں عطا فرما دیجیے، ہر قسم کے نقصان سے بچا لیجیے، ہر قسم کے منافع ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا